سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ جنہوں اس ذکر نال پیارے او تا بہ جامیں تے جڑے سارے اٹھ گئے علامہ صاحب دا خطاب سننا بھی ضروری ہے مہربانی کرو محفل دا ماحول خراب نہ کرو برائے مہربانی تشریف رکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری ایک شعر میں حضرت سیدنا علی اصغر آپ دی بارگاہ پیش کرنا چاہنا دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے جنت کو صرف شاہ کا وفادار چاہیے بولیے نا سبحان اللہ دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے ہاشمی سے توجہ کرنی ہے دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے جنت کو صرف شاہ کا وفادار چاہیے کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے جنت کو صرف شاہ کا وفادار چاہیے کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے اور آخری شعر مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں کہ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے بولیے سبحان اللہ اللہ اس شخص کی ماں کو سلامت رکھے جو مخدومہ کائنات کا ادب کرے محبت کے ساتھ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب امانتوں کی امانت کا نام ہے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا اور درس دینا چاہتا ہوں کہ جنت کے سردارہ نال بگاڑ کے جنت نو لپڑی جنت کے سردارہ نال بگاڑ کے جنت نو لپڑی 5 14 12 نال بگاڑ کے جنت نو لپڑی اور شعر محبت نال سننے جنت ورگی تربت اندر ستے ہوئے نے جیڑے لوگ تینوں اونا 11 نال بگاڑ کے جنت نو لپڑی جنت ورگی تربت اندر ستے ہوئے نے جیڑے لوگ تینوں اونا 11 نال بگاڑ کے جنت نو لپڑی استقبال فرماؤ نعرہ تکبیر محبت نہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ذرا ہاتھ بلند کر کے پیر علی کا نام لینا چمن چمن کلی کلی جنت ہاتھ بلند ہو سکتے ہیں ذرا دو میں ہاتھ بلند کر کے چمن چمن کلی کلی نعرہ حیدری خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری غلام مرتضی ہاشمی صاحب آپ اپنے خصوصی خطاب سارے دلوں میں روشن اور منور فرمائیں الحمدللہ نحمدو ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میرا بندہ خود نو بزم وچ حاضر سمجھدا ہے مل کے بلند آواز درود پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین
بعدو حمد و صلاة زینت بزم نقیب بزم ترجمان مسلک رضا قدا کری تری بطول برادر مکرم بھائی محمد مزمل جماعتی صاحب سراخانی مصطفیٰ قدا کری تری بطول برادر مکرم بھائی علی ستر لونا صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد انور صاحب عیدی بزم سعید بھائی محمد کاشف حسن صاحب نے اپنے والد گرامی دے سال ثواب واسطے اس بزم دے انعقاد کیتا ہے. میں دعا کردا کریم خالق و مالک مرحوم دے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے اپنی جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے. ایک بار بلند آواز کہہ تو آمین. ایک بار سارے کہے آمین. کیونکہ جس طرح بھائی پڑھ رہے ہیں کہ کل دا دن امام حسن مولا بادشاہ دی ذات نہ منصوب ہے بلکہ میں نہیں جاننا کہ کائنات دے جتنے دن ہیں انہاں دی یاد نہ سبحان اللہ ہے. سارے کو کیا کرے سبحان اللہ. جتنے تسی بیٹھو مطمئن ہو کے بانا ہے اے بھائی ذرا نا گوڈے ذرا کھلارنے بند کر دے ذرا طبیعت بڑھا کے بہت مہربانی. جتنے بیٹھو مطمئن ہو کے بانا ہے. ایک گل میں تھوڑی نہیں اوکھی کر لینا تاکہ بندے میں نہ رل جاسے. بھائی جان گل بڑی مزے والی ہے توحید سے کیونکہ علی بھائی لا الہ تے چھوڑ رہے ہیں میں گل لا الہ تے شروع کروں مطلب ہے توحید سے حسین کی آگ ہی کمال اب تک حسین دکھا رہا ہے وہی کمال. خنجر تلے نماز تو نیزے پہ کلام حق یہ زندگی کمال ہے وہ زندگی کمال. خنجر تلے نماز مہربانی کرے توجہ جانا تو انہوں لینا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں ایک منٹ تو بعد بلا لینا لیکن میں چاہتا ہے تسی خود ہی بول دے رہو تاکہ میں تقریر شروع کرا. خنجر تلے نماز نیزے پہ کلام حق یہ زندگی کمال ہے وہ زندگی کمال. صوبیدار صاحب اگلی گل بڑی مزے والی ہے. ہر دشمن شبیر کا دشمن ہے کبریا وہ دوستی کمال ہے یہ دشمنی کمال. ہر دشمن حسین کا دشمن ہے کبریا وہ دوستی کمال ہے یہ دشمنی کمال. مزمل بھائی گل اوکھی ہے لیکن دو ترے بندے میں نہ لڑیا ضرور. مودت والے بندے لڑن تے محبت والے بندے پیچھے رہ جائے. مودت والے بندے ضرور میں موقع ملے تو پوچھنا کبھی جناب اور سے وہ سروری کمال ہے یہ نوکری کمال. موقع ملے تو پوچھنا کبھی جناب اور سے وہ سروری کمال ہے یہ نوکری کمال. وہ سروری کمال ہے یہ نوکری کمال. وہ سروری کمال ہے یہ نوکری کمال. مزمل بھائی اگلی بات پہ جو سن کے سمجھ کے جو بندہ نہ بولا اس بندے کو پتہ ہی عقیدہ کیا تھا. وہ سروری کمال ہے یہ نوکری کمال. بھائی کہا ہے اور کو پیاسے حسین نے تشنا لبی کمال ہے دریا گری کمال. بہت مہربانی. تشنا لبی کمال ہے دریا گری کمال. اگلی بات سن کے سمجھ کے جو بندہ نہ بولا اسے پتہ نہیں حسینیت ہوتی کیا ہے. حسین نہیں لڑیا باقی میرے مہمان ہوئے مزمل جماعتی صاحب علی صاحب دارو صاحب. تشنا لبی کمال ہے دریا گری کمال. سجدے میں سر جھکا ہوا اس تو بڑی گل ہے ہی کوئی نہ جڑی میں کرنے لگا. سجدے میں سر جھکا ہوا نیچے پہ سر بلند انکار بھی کمال ہے اقرار بھی کمال. جڑا بندہ جاگدا کریا کو سبحان اللہ باقی بندے چپ رہے. انکار بھی کمال ہے اقرار بھی کمال. تسی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام کر رہے تھے کیونکہ یہ دن بھی جناب زینب کی یاد کے ہے. باطل کے سامنے حسین نے کیا تھا جو فیصلہ زینب اب تک اسی قیام میں مقیم ہے. سمٹی ہوئی ہے اس میں ساری حسینیت. زینب اسلام کی الف لام میم ہے. اور انہوں نے کی آنکھا جڑا نہیں بولیا جو مہربانی مہربانی ضرور. زینب اسلام کی الف لام میم ہے. جاگتے دیکھو میں موضوع دین لگا توجہ ہے جناب 15-20 منٹ گل کر لیے طبیعت ہے جناب مہربانی کرے. جناب حضرت مولا کائنات حضرت علی کے پاس چند بندے چل کے انہوں نے کہا علی موضوع اس جملے سے علی مولا کائنات کا سب سے بڑا رزق کون سا ہے. علی فرماتے کائنات کا سب سے بڑا رزق علم ہے.
میں پہلے بیعت تے گفتگو کرنے لگا کہ جناب زینب دی بارگاہ سے ایک سلام پیش کرنا ہے کیونکہ دن بھی منصوب نے اور حسن مولا بادشاہ دی بارگاہ میں کیونکہ حسن کہتے ہیں حسن وہ ہے جو سر سے مصطفیٰ جیسا, آنکھوں سے مصطفیٰ جیسا, لبوں سے مصطفیٰ جیسا, سینے سے مصطفیٰ جیسا. باقی شکلیں بڑی زمانے کی ملتی ہے لیکن حسن وہ تھا جو سیرت میں بھی محمد جیسا تھا, صورت میں بھی محمد جیسا. مہربانی کرے مہربانی کرے گل کہ میں کروں جناب حسن بادشاہ پہ میں علم اہل بیت پہ بھیجن لفظ کا مطلب ہے حسن مولا کتنا بڑا لیڈر ہے, حسن کتنا بڑا بادشاہ ہے. جناب میں ایک جملے میں تعارف کرواؤں قلعہ کنگرا والوں تیرے دل کے کنگرے ہل جائے تو ضرور سبحان اللہ کہیے گا. حسن کتنا بڑا بادشاہ ہے اور جس کے استقبال کریے حسین اٹھ کے کھڑا ہو جائے اسے شریک بندہ دی طبیعت ہے بھائی ہاتھ اٹھائے کے بعد نہیں مرنا ہاتھ اٹھا گیا کہ سبحان اللہ اسے میں کہتا سبحان اللہ جس کے استقبال کے لیے حسین جیسا بادشاہ کھڑا ہو اسے شریکت میں حسن کہتے ہیں. علی مولا کے پاس چند بندے ہیں مزمل جماعتی صاحب 20-25 منٹ میں گفتگو کروں گا جنہی بندے ہیں مزاج جب یا تو روح تک سفر کرے. علی مولا کائنات کا سب سے بڑا علم کون سا ہے, کائنات کا رزق کون سا ہے, فرمائے علم. کائنات کا چھوٹا رزق کون سا ہے, علی مولا فرماتے روٹی. کائنات کا سب سے بڑا رزق کون ہے, علم. چھوٹا رزق کون سا ہے, روٹی. بندہ بیٹھ کے اس نے کہا حد ہوگی علی, چھوٹا رزق ہمارے نزدیک بڑا ہے اور بڑا رزق ہمارے نزدیک چھوٹا ہے. ایک بندہ بولے میں سارے اعتراض دیا. علی مولا نے فرمایا یہی تو فرق ہے محمد کی آل اور غیروں میں. جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو ہم اسے بڑا سمجھتے ہیں, جسے تم بڑا سمجھتے ہو ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا مثال دے, فرمایا بلال کو مکہ والے چھوٹا سمجھتے تھے, ہم نے کعبے کی چھت میں بٹھا دیا. جیسے بندے کو زبان ہے ساتھ آئے ضرور ہلاوے جیسے بندے سمجھ آئے. یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں, طبیعت ہونی ہے تو گالو نہیں ورنہ میں گیا. علی مولا فرماتے کائنات کا سب سے بڑا رزق علم ہے, کائنات کا سب سے چھوٹا رزق ہے روٹی. یہودیہ کے حضرت علی کو کہتے ہیں اگر یہ دعویٰ آپ کا تو سوال کریں جگہ کاشا بھائی اس تو چنگی گل ہے ہی کوئی میری ڈکشنری جیڑی کروں گا تو میں لفظ سوتے چیک کر رہا بندے کتنے میں نہ رہے. علی مولا آپ کو سارے علم ہے, علی فرماتے ہیں بالکل. اس نے پھر سوال کریں کائنات کے سب سے بڑے رزق کے حوالے سے. علی مولا فرماتے ہیں پوچھ. وہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. علی مولا وہ کون سی شے ہے جسے اللہ نہیں جانتا. علی مولا فرماتے ہیں عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ اپنے کسی بیٹے کو جانتا ہی نہیں. اور کی آنکھا جیسے مندن سمجھ نہیں آئی. عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, گالوں کتنی نہ ہو رہی تو طبیعت بڑے آتے ہیں کہ گال سنا ہے. اللہ کو کوئی نہیں پتا کہ میرا کوئی بیٹا بھی, یہ عیسائیوں نے اللہ کو بتایا. انہوں نے کہا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ قادر ہو کر کیا نہیں کر سکتا. علی مولا فرمایا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے پر میرا اللہ قادر ہو کر ظلم نہیں کرتا. توجہ کرائی علم اہل بیت تو تقریر کر. علی مولا اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے, اس کی نظریں پوری کائنات پہ. وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نہیں دیکھتا. علی مولا فرمایا میرا رب ہر شے دیکھتا ہے پر میرا رب خواب نہیں دیکھتا. میرا رب خواب نہیں دیکھتا کیونکہ حضرت علی کا فرمان میں پیش کروں جناب کی طبیعت مچلے اور میں اگلی بات کروں علم اہل بیت میں. علی مولا فرماتے ہیں 3 خواہشیں میری ایسی ہیں کاشف بھائی جو میں لے کر قبر میں جاؤں گا. علی مولا 3 کی خواہش ہے. علی مولا فرماتے ہیں جتنا بڑا میں عالم تھا زمانے نے مجھ سے سوال ہی نہیں کیا. علی مولا فرماتے ہیں جتنا بڑا میں سخی تھا زمانے نے مجھ سے مانگا ہی نہیں. علی مولا فرماتے ہیں جتنا بڑا میں جنگجو تھا اتنا مقابلے میں کوئی پہلوان آئے نہیں. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا عمر بن عبد موت آپ کے مقابلے میں, اب آپ کے مقابلے 70 پہلوان آپ کے مقابلے یہ پہلوان نہیں. علی نے فرمایا اگر علی لڑنے پہ آ جاتا تو یہ تو میری جتی سے زیادہ طاقتور نہیں تھا. مہربانی کے رہے سبحان اللہ بول رہا ہوں, بول دے رہے کرو کہ کو سبحان اللہ. کائنات کا سب سے بڑا رزق ہے علم, کائنات کا سب سے چھوٹا رزق ہے روٹی. یہودیہ
آ گیا کہ مولا علی اسی اسلام قبول کرتے پر ساتھ ایک سوال ہے. علی مولا فرماندے پوچھ. یہودیاں دا عالم کھڑا ہو گیا. اس نے جی سوال ہے کہ میں ڈھیر ساری بکریاں رکھی ہیں, بکریاں دی حفاظت واسطے کتا رکھا ہے, میری ایک بکری بچہ دیتا ہے, ان دے وچ کچھ خوبیاں بکری والیاں کچھ خوبیاں کتے والیاں, میرے کی میں پتہ لگ سے بکری دا بچہ کہ کتے دا بچہ. علی فرماتے پہلے تو یہ مان کے صحبت کا اثر ہوتا ہے, مان کے صحبت کا اثر ہوتا ہے. جی مندی بیٹھا بکری بچہ دیتا ہے, کتا انہاں دی حفاظت کرتا ہے, کوئی ستا کتے والیاں کوئی ستا بکریاں. کی میں پتہ لگ سے بکری دا بچہ ہے کہ کتے دا بچہ. میں تھوڑے مزاج تے آ کے گل کروں تے مزاج تے تھوڑے تے آ کے گل ہوے پھر سبحان اللہ ہے تھوڑی مرضی, لیکن توجہ رکھیا. مولا علی فرمایا سیدھی جی گل, اگر بھوکے تے کتے دا بچہ ہے, اگر بے کرے تے بکری دا بچہ ہے. اس کہ سرکار کدی کدی بھوک لیندا ہے, کدی کدی بے کر لیندا ہے. کی میں پتہ لگ سے بکری دا بچہ ہے کہ کتے دا بچہ ہے. علی مولا فرماتے سامنے پانی رکھ, جس بندے کو زبان ہوے ضرور ہلاون دی کوشش کرے, پانی رکھ. اگر چٹ لوے تے کتے دا بچہ ہے, گھٹ بھر لوے تے بکری دا بچہ ہے. سرکار کدی کدی چٹ لیندا ہے, کدی کدی گھٹ مار لیندا. اگلی گل میں کھولا, مزمل جماعتی صاحب تھکے بندیاں نہ میری گل نہیں, جنہاں دی روح نہیں تھکی وہ بندے اٹھ کے بھی بولن تے داد گھٹ ہے. اس کا کدی کدی چٹ لیندا ہے, کدی کدی گھٹ مار لیندا. کیویں پتہ لگ سے بکری دا بچہ ہے کہ کتے دا بچہ ہے. علی مولا فرمایا اونج کا اون دے سامنے گوشت رکھ, منہ پھیر لوے تے بکری دا بچہ ہے, کھا جاوے تے کتے دا بچہ ہے. اس کا سرکار کدی کدی کھا لیندا, کدی کدی چھاڑ دیندا. ہن کیویں پتہ لگ سے بکری دا بچہ ہے کہ کتے دا بچہ ہے. علی مولا فرمان بکریاں دے درمیان وچ کھڑا کر, اگر سائڈ تے ہو جاوے تے کتے دا بچہ ہے, درمیان دے وچ رہے تے بکری دا بچہ ہے. اس کا میں بھی کیتا ادھی دیاڑ وچ رہندا, ادھی دیاڑ سائڈ تے ہو جانا. پھر کیویں پتہ لگ سے بکری دا بچہ ہے کہ کتے دا بچہ ہے. یہودی سوال کر رہا تھا, مزمل جماعتی صاحب علی صفدر لوڑا صاحب, علی مولا منبر سے کھڑے ہوئے. حسن کا بابا فرماتا ہے تو میرا امتحان لینے کے لیے, اب میں جو تجھے جواب دے رہا ہوں کائنات کا کوئی اور عالم دے ہی نہیں سکتا. کون سا جواب؟ اور علی دا جواب سنا, فرمایا جا کے اس بکری جو تے چھری پھیر, اگرو ایک کانٹا نکلے تے کتے دا بچہ, ڈھیر آندا نکلے تے بکری دا بچہ. ایک کانٹا نکلے کتے دا بچہ, ڈھیر آندا نکلے تے کتے بکری دا بچہ. جو بندہ سن کے سمجھ کے نہ بولا سے پتہ ہی نہیں پہلے بیٹھ ہے کون سا. یہودی کہتا سرکار میں نے سوچا تھا سوال ہے جواب بھی کہے گا. علی مولا تو صحیح طرح جواب دیجئے. علی فرمایا سر میں ابو دعابا تو قیامت تک سوال کرتا رہ دو, تیرے سوال مک جاندے. علی کا جواب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پنج نعرے پنجتنی, ہر لب پہ نعرہ حیدری. جس بندے کو سبحان اللہ ضرور رکھے سبحان اللہ, جس بندے کو سبحان اللہ ایک کرے کہ سبحان اللہ. کیونکہ حوالہ یاد نہیں, کتاب سوچنے دو. مزمل جماعتی صاحب میں میرا دل بڑھ گیا, علی صفدر بھائی کال میں اکھی کروں. حوالہ یاد نہیں, کتاب سوچنے دو. کہاں سے پوچھ رہے ہو, نصاب سوچنے دو. علی کی عمر علی میں ایک لمحہ تو لا جس میں علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. کائنات کا سب تو بڑا رزق کیا ہے؟ سارے بولے تھوڑا تھوڑا بول لیجیے. علم کائنات کا سب تو چھوٹا رزق کی روٹی. علی مولا فرماتے ہیں ہم بڑا رزق بھی دیتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق کو ایک بندہ گیا, گل توجہ نہ سنو, وہ ڈر گئے. ڈر گئے کہنے جڑے اللہ نو بھی نہیں منتے کہ اللہ ہے کو موت نو منتے پر اللہ نہیں منتے. ڈر گیا کہ امام جعفر صادق چھٹے مولا سے کہا امام اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل دے. خریدار بندے محفل دو ترائی ہوندے, باقی بابا کرنا سہ ہوندے. یہ تجربہ ہے میرا, کوٹا بھی تجربہ سے بابا والے بڑے سہ ہوندے, سمجھنے والے بندے دو ترا ہوندے. وہ دو ترائے جڑے سمجھنے کسی گل سمجھ نہیں وہ ضرور اللہ کے ہونے کی دلیل دے. امام نے کوڑ انڈا پہ, امام نے فرمایا یہ انڈا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. یہ انڈا کی اللہ دے ہونے دی دلیل ہو سکے, انڈا بڑا دلیل چھوٹی. امام نے فرمایا تیرے سس کے مطابق جواب دیا. توجہ ہو سکے دلیل کی سمجھاؤ. امام نے فرمایا اس انڈا بند ان اندر ایک زرد رنگ ہے, ایک سفید رنگ ہے. ہو سکے جی ہے خریدار بندے سر چوے خاصاں دی گل آگے نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں کے درنی, میں تو خاص سمجھا تو صوبیدار صاحب گل خاص کرنے کا. امام نے فرمایا کہ سفید رنگ ہے, ایک زرد رنگ ہے. ہو سکے بالکل فرمایا سفید زرد چ نہیں جاندا, زرد سفید چ نہیں جاندا. ہو سکے بالکل فرمایا کدی سوچی زرد سفید کیوں نہیں جاندا, سفید زرد نہیں جاندا. کوئی تے ہے جڑا ان رڑن نہیں دینا. ہو سکے جی کوئی ہے فرمایا جڑا کوئی ہوا تو میرا اللہ ہے. جاگ دے سبحان اللہ ہے. مہربانی کرو, مہربانی بھائی جان. انہیں تھکے مجمع تو نعرہ لوا لے کرے کو سبحان اللہ.
जागदे बैठो मेहरबानी मेहरबानी तुम मैंने खरीद क्योंकि हजरत अली इल्म की बात हो रही है इल्म अहले बैत अली मौला फरमाते दोस्त बहुत बड़ी नफीस गल क्योंकि अली का फरमान है आम बंदे ने कायनात अली कौन जिसे बस्ती यूं छौक के देखे उसे अली कहते यूं दिखे कौन है जो समझ में है वो अली नहीं होता जो शऊर की सरहद से पार हो वो अली होता है अली मौला फरमाते हैं दो सफाई मांगता नहीं दो सफाई मांगता नहीं और दुश्मन सफाई मांगता नहीं दो सफाई मांगता नहीं दुश्मन सफाई मानता अली वाला मिंबर पे बैठ अली ने कहा सलूनी इल्म अहले बैत पेश करो सलूनी 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 जो पूछना पूछो एक बंदा खड़ा हो गया और जगह थोड़ा दावा जो पूछना है पूछो महीने दसो मैं दोपहर खाना किए अली ने फरमाया पेट वालों को हमेशा पेट की फिक्र होती है समझ और मैं की आखा जिस बंदे ने समझ नहीं जाए क्या खाना अली वाला फरमाते हैं तू दोपहर खीर खानी उसे कहा खीरां दी बड़ी किस्म होगी केड़ी खानी है अली वाला फरमाया तू चावल वाली खीर खानी है वो घर गया उस बीवी ने कहा क्या पका है उसे कहा खीर अच्छा पिछली तकरीर में थोड़ा मौका दे रहा है जी 20-25 मिनट में करनी इल्म अहले बैत अली तू इल्म हुसैन अल बनना जनाब ज़ैनब अल बनना पिछली तकरीर बिल्कुल छुट्टी है मैं दाद की तलब नहीं करता लेकिन इस लफ्ज से जरा ना बोला और बंदे फिर अगली तकरीर की सुननी है उसे कहा खीर उसे कहा मैं नहीं खानी बीबिया कहते इतना बड़ा शौक ना पका मैं आज क्यों खा रहा उसे कहा अली ने कहा जो पूछना है पूछ लो मैं पूछा मैं खाना की अली ने फरमाया तू खीर खानी है तो मैं अली के दावे को गलत साबित करना कुछ और खाना है उसे कहा भावे मैं उत्थे बैठी को ना लेकिन मैंने पाक के तू भूखे मर जाना तेरी खानी खीर ही पौड़ी है आयशा जिस बंदे का मिजाज है जरूर बोले मेहरबानी अब है ना मेरे मियार पे हाँ उसने कहा तुझे भूखा मरना पड़ेगा जाके बैठो तेरे भूखा मरना पड़ेगा वरना तेरी खीर खानी पड़ेगी उसने कहा तुझे कैसे कहा है उसने कहा अली कभी झूठ नहीं बोलता मेहरबानी 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 महफल जन्नत बना दिए थे हमने मेहरबानी गल बड़ी समझ लगी तवज्जो मेहरबानी मेहरबानी जनाब क्या कहने जनाब मेहरबानी माहौल बन गया तवज्जो करा बात मैं और मजीद मौके करने लगा तुसी बोल पे मैं तो मजीद मुश्किलें डालने लगा और जिक्र अली में तुम्हारा इम्तिहान लगा पास हो गया सुभान अल्लाह 100 नंबर कौन मिलने सीधे जन्नत जिक्र अली का मजा है क्योंकि अली के जिक्र में हराम ज्यादा बोलता नहीं हलाली चुप नहीं रहता ये मेरी बात नहीं जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तरीक़े खुलफा इमाम जलालुद्दीन सैयदी को पढ़ो अगर ना हो मेरा कत्ल माफ है मुजम्मिल जमाती साहब जब उमर बिन खत्ताब उदास होते थे जिक्र अली की महफिल सजाते थे किसी ने कहा उमर बिन खत्ताब मदीने में बच्चे ज्यादा हो गए कैसे पता चलेगा हलाली है हरामी है उमर कहते हैं मेरे पास एक टेम्परेचर है एक जाविया चेक करने का कौन सा और मैं उसके सामने अली अली करो हलाली होगा तो मुस्कुरा पड़ेगा हरामी होगा तो परेशान होगा हलाली बोले बाकी बंदे चुप रहे आली है कौन कौन ज़हरा के दर पे देखो सवाली है कौन कौन नारा लगा के हैदरी मस्ती जरा तू देख चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन नारा हैदरी से मेहरबानी क्या बात है क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से फुर्सत मिले तो पूछना कभी वालदैन से मैं की आखा जड़ा बंदा नहीं बोल रहा मेहरबानी जनाब जागदा बैठो मैं जमाती साहब मेहरबानी हौसला तो समझाया मजीद तवज्जो करा जागदा बैठो उसे कहा खीर खानी उसे कहा मैं नहीं खानी उसे कहा अच्छा तू नहीं खानी उसे कहा मैं नहीं खानी गाट के पता कर हमसायन पता कर हमसायन जाके क्या पका खीर अगर मैं नहीं लेनी उसे कहा बड़ी शौक से खाता है तू भी तेरी बीवी भी तेरा शौहर भी तुम दोनों खाते हो उसे कहा शौक नहीं जो इम्तिहान बन गया क्यों नहीं खानी और घर आके कह दिया मैं खुद भी जवाब दे मैं नहीं खानी तो तेरे वास्ते भी कोई नहीं ले सके की पक्या की हो सके खीर हो सके पूरा मोहल्ला मर गया मोहल्ले चुप पता कर और पूरे मोहल्ले जैसे
مسوت جانے کی پکیا کھیر 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 علم اہل بیت سن رہے ہو جناب کی توجہ ہے تو اگلا میں جملہ جناب کو ہدیہ کرو توجہ رکھیں مزمل جماعتی صاحب لفظ کا مطالب ہے بڑا قیمتی جملہ میں کہتا ہوں واپس آ کہتے ہیں پورا محلہ کھیر پکا کے بیٹھا ہوا ہے اور سے کہا محلے نے کھیر نہیں پکوائی علی نے پکوا دی ہے محلے نے خود نہیں بچائی جو ذہنوں پہ قابض ہو جائے وہ محمد کی آل ہوتی ہے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس نے کہا میں نہیں کھانی بھوک سے جب ہانپنے لگا اگلی گل سن کے سمجھ کے جڑا بندہ نہ بولے اوور بگندہ خریدار ہے نہیں لنگر دی تلاش ہے تے پتہ نہیں کا شکت ہو لنگر ہی نہ دینا لنگر دی تلاش والے بندے دی خیر ہے باقی بندے کھیر دا مزہ لے سیدھا باہر نکلا تے بھوک نہ ہانپنے لگا کو کافر آندا پے کافر نے کہا کچھ کھاون نو مل سے انہوں نے کہا بالکل کیا ملے گا کھیر مکمل جماعتی صاحب مہربانی بندے سارے جانا لے علی بھائی بھی جانا ہے تو سامنے جانا یہ میری محبت ہے کہ تھوانے نے میں روک لیا تے اگلی گل تے جڑا بندہ نہ بولے اللہ دی قسم ہے غیر حاضر بیٹھا اس جج کا میں نہیں کھانی کہتے تے سردار میاں چ تلوار کڈی اس کا میرا اصول ہے کوئی مانگے میں دیتا ضرور ہوں اگر کوئی لینا ہے اسے مارتا ضرور ہوں اس کا میرا بھی اصول ہے کہ میں آج کھیر نہیں کھاتا اس کا تو اپنے اصول پہ قائم رہ میں اپنے اصول پہ قائم رہتا ہوں اس نے تلوار نکالی پھر ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا بس تھپڑ لگنے کی دیر پہ زمین پہ بیٹھ گیا اس نے کہا اس کا منہ کھولو اس نے اپنے منہ میں کھیر ڈالنی شروع کی پھر چلتا چلتا مسجد نبی میں علی منبر پہ کہہ رہے تھے سلونی سلونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو یہ چلتا چلتا قدم علی میں آج جیسے بندے نے اردو ادب دا بتاوے اور ضرور بولے ابو تراب کے قدموں میں جھک کے علی کے پاؤں چومتا ہے علی فرماتے ہیں اندھے اور جاہل کھیر کھا لیتا مار تو نہ کھاتا مہربانی سبحان اللہ ہے جس بندے کو آخو سبحان اللہ جس بندے کو سبحان اللہ ہے وہ آخ سیدھا سبحان اللہ کائنات کا سب سے بڑا رزق کون سا ہے مہربانی ہے جینا رہو بیٹا سب سے چھوٹا رزق کون سا ہے مہربانی توجہ ہے جناب ایک اور جملہ کا دور حضرت فاروق اعظم پچھلے دن موٹر وے تے ریپ ہو گیا تے ساڈے وزراء پولیس والے سارے کوئی بیان دے رہے ہیں اس رات کے وقت اس لڑکی کو نکلنے کی کیا ضرورت تھی اس وقت یہ کرنے کیا آگے ایک یہ وقت ہے کہ آج خیروں کی بیٹی کی بھی عزت محفوظ نہیں ایک وقت تھا ایران سے ایک لڑکی چلی سیدھی مدینہ تو منورہ پہنچی مزمل جمالی صاحب دور تھا حضرت فاروق اعظم کا اپنے کام بیٹی کہاں سے آئی ہے کہتی ایران سے ساتھ کون اکیلی گئی فرمایا باقی باتیں چھوڑ پانی بعد میں پوچھیں گے تیری عزت سلامت اس نے کہا بالکل تیری چادر سلامت بالکل تیری نفوس سلامت اس نے کہا بالکل حضرت عمر فرماتے ہیں حیرانگی کی بات ہے تو خلوت میں چلی اتنا لمبا سفر کیا اتنے سفر کے بعد تیری عزت کیسے محفوظ رکھی اس نے کہا جس ملک کے حکمران تیرے جیسے ہو وہاں ماؤں کی عزت لوٹی نہیں جاتی مہربانی مہربانی جیسے بندے نے بولنا ہوں گا ضرور بولے باقی بندے چپ رہے بنت حبا جو کوٹھوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ہم اگر درندے نہ ہوتے تو یہ مائیں ہوتی بنت حبا جو کوٹھوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ہم اگر درندے نہ ہوتے تو یہ مائیں ہوتی جاگتے بیٹھو دور حضرت فاروق اعظم چار عورتیں بات کون سی ہو رہی علم اہل بیت پہ حضرت عمر کہتے ہیں فاروق اعظم کیا صبر فرمایا بولیں کہتے اسلام ظلم کرتا ہے حضرت عمر فرمایا کیویں انہیں کہ ایک وقت ایک مرد 4 شادیاں کر لیتا ایک وقت ایک عورت 4 شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی اتنی گل کی تے علی بھی آ گئے تو سا کی سنیا کی سمجھا علی دے آمن دی دیر حضرت عمر منبر چھڑیا فرمایا علی تسی اتے بو لفظ جس بندے دی روح تک آ گیا اس علی علی کر جانا حضرت عمر منبر چھڑیا میں کہ عمر پاک تو منبر چھڑن دی کیڑی لوڑ ہے تسی خلیفہ وقت ہو فرمایا جہاں علی ہو فتویٰ دے کے ذلیل نہ ہونا جاگے دے ہو جناب فاروق اعظم کا فرمان پیش کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا مفتی محمد کے بعد وہ جناب حضرت علی ہے توجہ ہے جناب دی اگلا جملہ سنا علی مولا منبر پہ بیٹھے اور تو پھر سوال کرو انہوں نے کہا جی ایک وقت ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے 4 زوجہ رکھ سکتا ہے ایک عورت 4 شوہر کیوں نہیں رکھتے علی جواب دو کائنات کا سب سے بڑا رزق کون سا ہے علم کائنات کا چھوٹا رزق کون سا ہے روٹی جناب کی توجہ ہو تو اگلے جملے پہ کاشف معراج ہونے لگی علی فرمایا میں تمہیں سمجھانے کے لیے
پہلے ایسا کرو بحر کنویں وہاں سے 4 عورتوں برتنوں میں پانی بھراؤ. 4 عورتوں نے برتن اٹھائے خلافت کے دربار میں پانی بھر کے لے آئے. حضرت علی فرماتے 4 عورتوں ایک برتن میں اپنا پانی جمع کرو. 4 بیویوں نے ایک برتن میں پانی اکٹھا کر دیا. علی فرماتے سوال دوبارہ دہراؤ. انہوں نے کہا ایک وقت میں ایک عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ علی نے فرمایا بس مسئلہ تمہارے لیے واضح ہو گیا. انہوں نے کہا کیسے؟ فرمایا 4 بیویوں نے پانی ڈالا. بالکل. علی نے فرمایا اب اپنا اپنا جدا کر لو. گالوں میں اٹھی کرنے لگا جیسے بندے سمجھ نہ آئی اور اس بندے میں بڑی تکلیف دی تھی. اپنا اپنا پانی جدا کرو. اور میں کہا حد ہوگی پانی دا رنگ بھی ہے ذائقہ بھی ہے. ایکو کنویں تو ہے ایکو برتن ہے پیا کہ میں پتہ لگتا ہے پانی کیسا ہے پانی کیسا ہے. علی مولا فرمائے جو تے سمجھانا چلا ایک بی بی دے 4 شوہر مڑ کے میں پتہ لگے گا بیٹا کس کا بیٹا کس کا بیٹا کس کا. چپ کر جو سارا پنڈا لٹ کے بولے. علی مولا فرماتا سنو اسلام حرامی نہیں بناتا اسلام حلالی بناتا. مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی. سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے جیسے بندے کو ضرور آتے سبحان اللہ. میرے کو تابش علی کو نہیں کملا دیا ہے وہ کی دودہ ہے. اور جو علی کے نوکر ہوتے وہ کملے نہیں ہوتے. نہیں یہ سمجھے جا. اور جن سے علم سیکھنے کے لیے بڑے بڑے محدث جائیں وہ علی والے ہوتے ہیں. کتوں شہری لے انہوں نے کمبڑا دیا ہے. ایک آگ چڑھا دے شولہ جی میں آگ دا تندور چبولتا ہے. میں کہا جی عظمت رسول ہوتی پہی ہے. جیڈی بڑی بارگاہ گل بھی تو دی بدعت سرکار کا سامان کہاں سے لاؤ. جماعتی صاحب بدعت سرکار کا سامان کہاں سے لاؤ. مصطفیٰ سا عنوان بھلا کہاں سے لاؤ. نعت کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل میں بھلا جرت یزدان کہاں سے لاؤ. نعت کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل مسلک بھی میں جرت یزدان کہاں سے لاؤں. اور دشمن ذات محمد کو نہیں مانوں گا میں بھلا کسی کفر پہ ایمان کہاں سے لاؤں. آڈی سبحان اللہ کہاں سے لاؤں. سبحان اللہ ہے جا کو سبحان اللہ. مہربانی کرے گا بل کیا کو سبحان اللہ. کائنات کا سب تو بڑا رزق کہہ رہا ہے چھوٹا رزق کہہ رہا ہے احسان کی طرح. اے تقریر اللہ دی قسم ہے تسی میرے تے احسان کر کے سن دے دو. ایک کاش وائدہ سے کہ اگر کون سارے ریڈی کارڈ ہے تقریر میں آپ پہ ہی کار لے سا. اس لئے نو کی کتیا کی دے اگلی باری آپ پہ ہی نہ کر لے. میرے باقی چلے توجہ ہے. حضرت عمر کا دربار ایک عورت دوڑ گئی. بھائی جان علم اہل بیت سے انہیں کہتے جملے سے معراج کروانے گا اور میں فیصلہ کون جملہ کس منظر آ جانا. علی بھائی توجہ رکھے 10 بھی پڑھوڑ گا. عورت آکے کہنی ہے فلان نوجوان میرے تے بہتان لگا. اجے بہتان کا لفظ ہے نوجوان بھی آگا. اور جگہ جی میں بہتان نہیں لگا ہے میری ماں ہے. حضرت عمر نے فرمایا تیرا کی الزام ہے. اس کا میری شادی نہیں ہوئی. اتنی گل ہوئی تے موڑ علی آ گئے. عمر کو جب بھی مشکل پڑتی تھی علی آ جاتے تھے. امیر المومنین نے بتایا تم دل میں علی رکھو تمہیں بھی جہاں جہاں مشکل پڑے گی علی آ جائے گا. کی آنکھوں سے بندہ جرا کی دے تو نہیں بول سکے. مہربانی جناب مہربانی. حضرت علی ہے نعمت بری دعویٰ کر نوجوانہ کا میرا دعویٰ دلیل نہ چھوڑ. دعویٰ ہے کہ میری یہ ماں عورت تیرا کی دعویٰ ہے میری شادی نہیں. حضرت علی فرمایا تیرے کول گواہ ہے. نوجوانہ کا کوئی گواہ نہیں. عورت تیرے کول گواہ ہے. علم اہل بیت پیش کرے. اس نے کہا میرے کو 7 گواہ ماما چاچا ملیر پوپیر پورا قبیلہ لے کے آ گیا. انہوں نے کہا جی ساڈی بچی دی شادی نہیں. حضرت علی نے فرمایا نوجوان تو پاک دامن خاتون تے بہتان لگا ہے. اور حضرت حسن فرماتے کائنات کا سب سے آسان کام یہ ہے کہ عورت کی عزت پہ انگلی اٹھانے. سب تو آسان کام یہ ہے کہ عورت کی عزت پہ. چلو میں رکیا کرا. امام حسن بادشاہ کے پاس ایک بڑی خوبصورت عورت ہے. اس نے کہا حضور میں غریب ہوں مجھے کچھ عطا کرے. امام نے فرمایا کیا چاہیے. اس نے کہا 2 وقت کی روٹی. امام نے فرمایا اسے 50,000 درہم بھی دے دو 200 بکریاں بھی دے. 200 بکریاں 50,000 درہم. اللہ کی قسم ہے اس کو بڑی گل نہیں کوئی کائنات ہے جی حسن بادشاہ کی ہے. عورت حیران ہو کہتی سرکار میں نے 2 وقت کی روٹی مانگی آپ نے مجھے 50,000 درہم اتنی بکریاں دے دی کیوں. فرمایا میں نے تیری طرف دیکھا تو حسن و جمال والی ہے کہیں تیری غربت تمہاری عزت نہ بیچ دے. میں تمہیں اتنا دینا چاہتا ہوں تمہیں کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے. یار جڑے حسن مولا دے نوکر نے سر چبیا تھا کو سبحان اللہ. مختار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن. توجہ ہے فرمایا تو عورت تے
بہتان لگا ہے، توجہ چاہتا ہوں جاگتے بیٹھو، اور دیکھیں جی یہ بہتان نہیں لگا حقیقت ہے، لیکن میرے کو دلیل کوئی نہیں۔ امام فرمایا کہ انج کر تو اگر ایک کہہ دے میں علی میرا باپ ہے، اور دیکھیں جی میں کہنا فرمایا نہیں میری ایک شرط ہے، آگ عورت میری ماں کوئی نہیں، اور دیکھیں جی میری ماں کوئی نہیں۔ علی فرمایا ہوں میں تیرا باپ حسن حسین تیرے بھائی نے اتنی گل کی تھی، فرمایا لڑکی والے تھوڑی بچی دی شادی کوئی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا جی بالکل کواری ہے، فرمایا مڑ نیکی دے دے کیڑی، انہوں نے کہا جی کی دے، فرمایا 480 درہم کمبر لیا، کمبر لے آندے علی مولا نے فرمایا نوجوان تو پھت تیری بھی شادی کوئی نہیں ہوئی، ان دی بھی شادی کوئی، دو مدہ نگاہ نہ پڑا ہوئی اور توجہ رکھنی ہے تک اللہ جملہ سونا رہا ہے، علم اہل بیت پیش کر رہا ہے، اتنی گل کی تھی عورت کھڑو گی انہوں نے کہ حضرت علی نے کہتے ظلم کر رہے ہو، علی مولا فرماتے کی میں سول، اور سے کہتے جناب ہے میرا بیٹا، فرمایا کہتے کاری ہے میرا بیٹا کوئی نہیں، انہوں نے کہا جناب ہے والد ہے حبشی، میری ان دی شادی ہوئی، اے بچہ جناب میں حبشی مار گیا، میں چوک کے ساتھ کے پھینگے تاکہ میں کواری راسا رشتہ چنگا اسے، علی مولا فرمایا میں جانتا یہ سے بات ہے، میں آکھیا تو مانا نکاح کرواؤ جھاکی کے سامنے، اتنی بات کی حضرت عمر علی مولا کا ماتھا چوم کے کہتے رسول نے سچ فرمایا تھا من کون تو مولا ہو فاس علی کر مولا، رسول نے صحیح فرمایا انت عید دنیا والآخرہ، رسول نے صحیح فرمایا انا مدینۃ العلم فعلی کر بابا، عمر کا جملہ سن کے تو بندہ نہ بولا، اسے علی مولا دل میں بستے نہیں، عمر فرماتے لوگو ساری کائنات کا علم ایک طرف علی کا علم بولے باقی ڈولا نے کریا خوش رہا۔ حضرت علی تو نکی جی آپ سے سوال نہیں، بارگاہ بڑی بڑی سوال بڑھتا ہی نہیں سمجھے، الفاظ چون کیا کھڑے چاہتے ہیں، علی مولا سے سوال عرض ہے، علی مولا یہ علم آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ علی مولا فرماتے اس کی دو وجوہات ہیں، کیس بچا جانا تھی کیسے بول پڑا، کیا وجوہات؟ فرمایا میں نے 3 دفعہ محمد کا لحاف چوسا، وصال مصطفیٰ محمد کی پلکوں میں پانی تھا، علی مولا فرماتے ہیں میں وہ پانی پی گیا جو بندہ اگلی بات سن کے نہ بولا، وہ غیر حاضر ہے جو 3 دفعہ لحاف چوسے وہ سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، حسین فرماتا ہے مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم، مجھے اپنی ماں فاطمہ کی طہارت کی قسم، میرے بابا نے 3 دفعہ لحاف چوسا، حسین نے 2 سال محمد کا لحاف چوسا۔ حسین بادشاہ 753 دفعہ محمد اللہ چوسا، اس وقت مولا علی بیٹا فرمایا میں نے 3 دفعہ چوسا، تو نے 753 دفعہ، آج علم کا مقابلہ نہ کرے، فضیلتیں نہ گنے، تو اعلیٰ کہ میں اعلیٰ، کائنات کا سب سے بڑا رزق کون سا ہے، چھوٹا رزق کون سا ہے، روٹی، فیصلہ ہوں تو سا کرنا کہ گل کی تھی ہاشمی سے، امام حسن ہوتے میں کہ جملہ آکھنا پھر سے زینب تے توجہ ہوئے 7-8 منٹ آئی گفتگو کمپلیٹ ہوئی، لیکن بندیاں معراج ہو جانی جیسے بندے سفر کرنا، کاش میرے پاس پار ہوتے جناب کے دل میں اتر کے میں جملہ کہتا، علی فرماتے میں اعلیٰ، حسین فرماتے میں اعلیٰ، فرمایا ابا میں دلیل دوں میں کیسے اعلیٰ ہوں، آپ تصدیق کریں، علی فرماتے بول، فرمایا میرا نانا نبی ہے، آپ کا نانا نبی ہے، علی فرماتے نہیں، فرمایا پھر دوسری دلیل سنیں، میرا بابا علی ہے، آپ کا بابا علی ہے، فرمایا نہیں، فرمایا میری ماں فاطمہ ہے، آپ کی ماں فاطمہ ہے، نہیں، فرمایا میرے دادا ابو طالب ہے۔ اچھا کسی بندے کو آپ نے تکلیف دینی ہونا، اس پہ ڈائریکٹ ہیٹ کرے اسے تھوڑی تکلیف ہوگی، اگر آپ ڈائریکٹ اس کے باپ پہ ہیٹ کرے اسے زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ علی مولا کو آکے کچھ لوگوں نے کہا علی مولا آپ کے ابا جان تو جہنم میں جائیں گے، اچھا علی کو تکلیف دینے لگے تھے، جہنم میں جائیں گے، اچھا ٹھیک ہے تو کیا بنے گا آپ کے بابا کا؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے کہا میرا ابا جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے مان لیا، ایک سوال پوچھو، کائنات کا سب سے بڑا رزق کون سا ہے؟ علم۔ علی فرماتے جنت کون تقسیم کرے گا؟ انہوں نے کہا جی آپ تقسیم کریں گے، فرمایا اپنے بابا کی فکر کر میں اپنے بابا کو دے دوں گا، تیرا نہیں بولے آؤ پھر کبھی بھی نہیں بولے آؤ، مہربانی جناب تو صاحب ان موضوعی تھا یاد ہے نا، 1 سال پہلے میں اس پہ بات کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، علی مولا فرمایا میں اپنے بابا کو دے لوں گا، اور حضرت علی نے فرمایا بات سن میری، کائنات میں مجھے ایک بندہ دکھا ہو کسی اور مذہب پہ مدد کسی اور مذہب کی کرے، ہو عیسائی مدد یہودیوں کی کرے، ہو یہودی مدد عیسائیوں کی کرے، ہو مسلمان مدد ہندوؤں کی کرے، اس نے کہا کوئی نہیں، فرمایا پھر مجھے بتا ابو طالب مدد اسلام کی کرتا تھا کہ کفر کی کرتا تھا؟ جانے بندے بیٹھے سارے بول سکتے سبحان اللہ،
जागते बैठो, जागते हो, मेहरबानी करे। फरमाया मेरा बाबा अली है, आपका बाबा अली है। फरमाया नहीं, मेरे दादा अबू तालिब हैं। सुभान अल्लाह, थोड़ी थल्ले हो गई, ऊंची आवाज क्या सुभान अल्लाह। मेरे दादा अबू तालिब, आपके दादा अबू तालिब है। फरमाया नहीं, फरमाया मेरी नानी खदीजा है। आपकी नानी खदीजा तुल कुबरा है। फरमाया नहीं, फरमाया मेरा भाई हसन है। आपका भाई हसन है। फरमाया नहीं, फरमाया फिर मान ले ना मेरे नाने जा साहब का नाना, ना आपके मेरे बाबे जा साहब का बाबा है, ना आप मेरे दादे जा साहब का दादा है, ना मेरी नानी जैसी आपकी नानी है। इतनी बात अली ने सुनी। फरमाया बेटा तू हुसैन है, मैं अली हूँ, मैं तुझे जवाब दूंगा तेरा दिल खुश हो जाएगा। हुसैन फरमाते कौन सो? फरमाया ठीक है, तेरे नाने जैसा मेरा नाना नहीं, तेरे बाबे जैसा मेरा बाबा नहीं, तेरे दादे जैसा मेरा दादा नहीं, तेरी नानी जैसी मेरी नानी नहीं, लेकिन बेटा हुसैन, मेरा बेटा हुसैन है, तेरा बेटा हुसैन है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। जरा दुआ हो गई, को सवाल है। इमाम हुसैन बादशाह जा रहे हैं करबला, जिन्ना बादशाह हुसैन करिया को सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लाह की कसम मैं मुबालगा राई दुलावा कर इस तो चंगी गल पीछे नहीं हुई, इस तो चंगी गल पीछे नहीं हुई, गल्लां चंगियां होईयां लेकिन इस तो चंगी नहीं हुई। मैं मुबालगा राई दुलावा कर सफदर भाई हुसैन बादशाह जा रहे थे करबला, आगे से एक आदमी आ रहा था, इल्म अहल है। कायनात का सबसे बड़ा रिस्क कौन सा है? छोटा रिस्क कौन सा है? एहसान करे आते जुमले का मदार है। हुसैन बादशाह किसके निगाह पड़ी? अब्दुल्ला बिन हुर बिन जोफी। पहले उनका नाम दसिया, काशा भाई गालू क्यों, लेकिन गाल बहुत बड़ी हो। अब्दुल्ला बिन हुर बिन जोफी, उस नाम सुना। आपको किसने बताया है? मेरा नाम अब्दुल्ला बिन हुर बिन जोफी है। हुसैन फरमाते हैं मैं मोहम्मद का नवासा हूं, मैं होने से पहले होना जानता हूं। अब्दुल्ला बिन हुर बिन जोफी करीब आ। हुसैन बादशाह को कहता है आपको मेरा नाम किसने बताया? मेरे बाबे का नाम किसने बताया? मेरे दादे का नाम किसने बताया? और थोड़ा पता लगना हुसैन की गत होंदी की है ते समझी कि मैं जाती। हुसैन फरमाते सिर्फ तेरा नाम नहीं जानता, तेरे दादे का, तेरे बाबा का, मैं ये भी जानता हूँ तू काम कौन सा करता है। कहता फिर बताए मैं कौन सा काम करता हूँ। हुसैन फरमाते करीबा, जब करीबा हुसैन उसके कान में कहते तू चोर है। मैं एवं नहीं आती गल की तो समझनी पौनी, तू चोर है। उसने वापस कान किया, पसीना उसके चेहरे पे। उसने कहा मेरा नाम ऊंची आवाज से, मेरे बाप का नाम ऊंची आवाज से, मेरे दादे का नाम ऊंची आवाज से। अल्लाह दी कसम इन्हां चीज़ां पीछे सी महफिल करवेंदे हां, ऐसे गल पीछे सी माल उठाने हां जेड़ी गल हुण मैं खोलन लगा। लेकिन आपने मेरा काम कान में क्यों बताया? हुसैन फरमाते हैं मैं अली का बेटा हूं, मुझे पर्दे डालने आते हैं। बहुत मेहरबानी, मैं मोहम्मद का नवासा हूं, मुझे पर्दे डालने आते। जागते बैठो, तवज्जो है जनाब। उसका सरकार अच्छा। हुसैन बादशाह फरमाते हैं अगर तेरे कंधों पे गुनाहों के पहाड़ है, अगर तेरा दिल माने तो नेकियों में बदल दूं। कोई मुर्शिद नहीं अलग से जरा से अभी मैं नेकियों में बदलूं। पीर वाला किया ना मच्छी कितनियां दे से कदों कदों दे से आए ते की लेके आए ते जसा ते मुड़की दी से। ये कायनात का बड़ा मुर्शिद बात कर रहा है। हुसैन फरमाते हैं अगर नेकियों में बदल दूं तेरा क्या बनेगा? हुसैन कहा जी मुझे कबूल है, करना क्या पड़ेगा? हुसैन फरमाते हैं मेरे नाम पे जान देनी पड़ेगी। जान देनी हर दी वास्ता रोग नहीं होता। तवज्जो है जनाब, बात खत्म कर दूं के बाद को आगे बढ़ाओ। जितना पहले गाल का फतेह करिया को सुभान अल्लाह, बात पूरी कर सकता हूं, इजाजत दी है। जितने तबीयत रमन मैं गया तवज्जो चला। इमाम फरमाते नहीं कर मेरे नाम पे जान दे सके, ये काम मुझसे नहीं होता। अली भाई जुमला बड़ा मजा आया। हुसैन फरमाते अच्छा तू मेरे लिए और क्या कर सकता? उसने कहा हुन आई ना गल। और सब ने खादिम को कहा जल्दी जल्दी सोना उतार। सर उतार कहता ये सारा सोना आपका हुआ। कैसे लिए? कहता जी आप दुआ करें मेरे गुनाह माफ हो जाए, सोना आपका हुआ। अली के बेटे ने फरमाया सोना रख। उसने सोना रखा। हुसैन ने यूं ठोकर मारी, ठोकर मार के जो अली के बेटे ने जुमला क्या भाईजान नहीं तुसी बोले ना, पर अल्लाह दी कसम मजा नहीं आ गल। मैं बड़े खास बंदियां बातें करने लगा, जेड़ा बंदा नहीं बोले उस बंदे ने सुर नहीं लगी की गल। उसने कहा सोने को ठोकर मार दी। फरमाया मेरे घर आके देखना, मेरे घर के सामने सोना और चांदी झाड़ू देते थे। अबू ज़र का पता है, फीजा का पता है सुभान अल्लाह के, बाकी दुनिया को पूछ के आकर में सुभान अल्लाह। यार हाथ हो गई मेरे घर के अबू ज़र फीजा झाड़ू देते हैं। उदों में
سونا تے چاندی جھاڑو دے دیا جنہاں دے بوئے تے سونا چاندی جھاڑو دے انہوں نے سونا چاندی. اس نے کہا ایک اور چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں. حسین فرماتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں اور ہمارے پاس نہیں ہے. ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا جی میں بتاتا ہوں. حسین فرماتے ہیں بہت جاگے بیٹھو میں راہ اگلے جملے چلے بھائی علی بھائی لفظ کا مطلب ہے اللہ دی قسم تسی ہن پڑھو گے تو پتہ لگ سے گل کی گل ہے. حسین ایویں نہیں حسین دا سی ایویں ذکر نہیں کہ روح کی تسکین ایویں نہیں ہوندی. مکمل جماعتی صاحب قبلہ توجہ تھا. اس نے کہا میرے کول گھوڑا ہے. حسین فرمایا کن قیمتی ہے. اس نے کہا قیمتی اتنا کہ جدوں میں مال چوری کر لیندا اکثر ایسے ہوتا ہے جدوں میں مال چوری کر کے سواری دے چڑھا لنگا تے مالک جاگ جاندے نے میرے نال انج ہی ہوتا ہے. لیکن میری پوزیشن ہے کہ جو ہی مالک اٹھ کے قریب ہوندا ہے میں سواری اڈی ماردا میری سواری بھج جاندی او تو میرے پیچھے پیندے نے پر میری سواری دی دھوڑ دستی ہے. میں کدی نہیں دسی اللہ دی قسم ہے اس بندے نے سر تے آ جانا جڑا اگلا جملہ پچا کے نہ بولیا. علی والا فرماتے حسین فرماتے پاگل ہو گیا. تیرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تو بھاگ جاتا دشمن تجھے پکڑ نہیں سکتا. اس نے کہا بالکل. فرمایا میں علی کا بیٹا مجھے بھگانا نہیں آتا بھاگنا نہیں آتا مجھے بھگانا آتا ہے. میں وہ علی کا بیٹا ہوں جسے بھاگنا نہیں آتا. کیوں؟ فرمایا جس کے بابا کے سامنے مرحب بھاگ جائے اس کا بیٹا کیسے میدان میں ڈال سکے. حضرت علی نے دنیا چاہ بنیا نہیں قسمہ دسی بڑی عجیب ہے قسم. حضرت علی فرمانے 4 قسم دے بندے دنیا تے راندے ہوندے. کتنی قسم دے بندے راندے ہوندے؟ 4. آپ نے فرمایا پہلے راندے لعین. کون جی؟ لعین. لعین آندا صرف میں ہی کھاواں. سبحان اللہ ہے. حضرت علی فرماتے دوسری قسم دے لوگ ہوندے بخیل. بھائی جان لفظ بڑا قیمتی ہے ضائع نہ جاوے. بخیل. فرمایا بخیل کون ہوندے؟ فرمایا جڑے کہندے زیادہ میں کھاواں جڑا ود جاوے باقی کھا لوے اوندے بخیل. علی والا تریجے بندے کون ہوندے؟ گل اوکھی ہے لیکن سبحان اللہ ضرور بن سے. سخی جڑے کہندے خود بھی کھاویے. اے بیٹی میرا کیڑا سونا ترجمہ کہ اگلے نہیں دے اگلے نہیں دے وہ ہوندے سخی. فرمایا اگلے لوگ ہوندے کریم جڑے خود بھوکے رہندے زمانے نو کھواندے نے. علی مولا کریم کون ہے؟ خاندان آل محمد وچوں جنوں کریم آکھیا گیا حسن بن علی ہے. فرمایا میرا بیٹا حسن کریم ہے جو خود بھوکا رہتا ہے زمانے کو کھلا دیتا. مولا دی سیرت بھی مصطفیٰ ورگی ہے صورت بھی مصطفیٰ ورگی ہے کردار بھی مصطفیٰ ورگا صبر بھی مصطفیٰ ورگا. توجہ ہے جناب دے. حسن مولا نے آ کے کہا اب میں حسن. فرمایا میرا حسن تجھے بتائے گا میں ہی حسن. میرا حسن نہیں بتائے گا میں ہی حسن ہوں. اس نے کہا اچھا حسن ہے؟ فرمایا ہاں میں حسن ہوں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے بلا تشبیہ حسن مولا کو بکواس کی. اس نے تبرہ پھونکا. اس نے میری ذات پہ کیچڑ اچھالا ہے آؤ اس کے ہاتھ دھلا کے دیکھتے ہیں. تو مجھ میں عیب نکالتا رہا محسن میں چپ رہا خدا کی طرح. توجہ ہے جناب مزمل بات ہے. آپ نے فرمایا بالکل کس بندے بول رہے ہیں بلا تشویر. اس نے گالی پکڑی شروع کی. امام فرماتے ہو میرے خلیفہ مجھے لگتا ہے مسافر ایسے روٹی کھلا. اللہ دی قسم ہے اس بندے نہیں سنیا حسن مولا جڑا اگلے جملے تے نہ بولے. اس نے روٹی کھائی روٹی کھا کے کھڑا ہو. امام فرماتے اچھا آپ حسن. آپ نے فرمایا بالکل. اس نے دوسری بکواس کی. امام نے فرمایا مجھے لگتا ہے تھکا ہوا آیا ہے اسے کوئی گھر بھی دے دو. مجھے بے گھر لگتا ہے گھر بھی دے دو. جب گھر مل گیا پھر اس نے بکواس کی. امام نے فرمایا اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اسے کپڑے بھی دے دو. اس نے پھر بکواس کی. امام نے فرمایا مجھے لگتا ہے مقروض ہے غصے کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کر رہی پریشان ہے اتنے 50,000 درہم بھی دے دو. نوکر نے وہ بھی دے دی. اس نے پھر بکواس کی. امام پاک نے فرمایا اچھا جو جو مانگنا ہے اسے دیتے جاؤ. جو جو تھا امام نے دے دیا. اس نے چیخ ماری رونا شروع کر دیا. اور مزہ ہے بندیاں دا امتحان ہے اس جملے تے. امام فرماتے ہیں روتا کیوں؟ یہ میں نے دیا ہے اپنی طرف سے اب تو بتا تجھے کیا چاہیے. کردار دکھایا امام حسن بادشاہ دا. یہ تو میں نے تمہیں اپنی طرف سے دے دیا تو بتا تو کس کام سے آیا ہے. سیانے بندیاں بات جملہ ہر بندہ اس گل تے بول نہیں سکتا. اور دیکھا سرکار میں نے سنا تھا آپ مصطفیٰ جیسے آپ کا صبر بھی مصطفیٰ جیسا ہے. میں چیک کرنے آیا تھا آپ باقی محمد جیسے صابر ہیں. حسن نے فرمایا کیسا پایا؟ اس نے کہا جیسا محمد کو پایا.
اقبال فرماندے نا جواب مریم، اقبال کلندر لاہوری کاشف بھائی لفظ بدل رہے، جواب مریم، جواب زہرا، جواب زہرا، جواب زینب۔ اقبال فرماتے جواب زینب بس جواب زینب۔ سبحان اللہ، کی گان لو پھر نہیں بولے۔ اقبال فرماتے ہیں جب مریم آئی تو لوگوں نے کہا مریم کا کوئی جواب ہی نہیں، اللہ نے بطول بھیج دی، مریم کا جواب ہے۔ لوگوں نے کہا بطول کا کوئی جوڑ نشانی نہیں، اللہ نے زینب بھیج دی، پر زینب آئی پر زینب کا جواب نہیں ملا۔ مہربانی جناب۔ اچھا زینب کا جو لفظی ترجمہ ہے نا، ملکہ کونین کی بیٹی کو میں سلام پیش کرنے لگا، خطبات زینب کے دن آ رہے ہیں، میری گال رہ گئی اللہ کی قسم میں بڑا دکھ لگنا، اگلی تقریر تو سامنے باتیں سنی، ایک لفظ میرے باتیں سنا۔ زینب کہتے ہیں باپ کی زینت کو، باپ کی زینت کو حضور فرماتے ہیں اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو۔ رسول کی محفلوں کی زینت ہے علی، علی کے گھر کی زینت ہے زینب۔ ایک لفظ کا مزہ لے لو تو میں گیا جناب زینب کے مقام میں ایک جملہ جناب کی خدمت میں ہدیہ کرنے لگا، جس کو علی کی بیٹی سے خیرات مانگ رہی ہے وہ بندہ پر سر اٹھا اسے معراج کروایا چلو۔ کون؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ زینب پاک چلتی چلتی سین حسین میں آئی، علی صفدہ لوڑا صاحب حسین قرآن پڑھ رہے تھے، زینب استغفر علی کا بیٹا قرآن لے کے کھڑا ہو گیا، جس کے استقبال کے لیے تو قرآن اٹھ کے کھڑے ہو جائے اسے شریکت میں زینب کہتے ہیں۔ جاگ دے سبحان اللہ علیہ، سبحان اللہ علیہ جاگ دے بندے کرے کیا سبحان اللہ۔ دربار جدید بات موک گئی، دوستو آٹی غلط گل کر رہے، دربار جدید میں علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، اوصلا فتح کی بیٹی زینب نے شام میں خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خود شامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں، زینب نے کس گڑے میں اتارا یزید کو، بیعت کا تقاضا وہ بھی پکے امام سے، یزید تیری سوچ پہ لعنت بے شمار۔ حسین ایک بار کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ کیا ایک بار سبحان اللہ کیا علی کی بیٹی دربار شام میں کری مزمل بھائی قسم خدا دی غیر ارادت نہیں کوئی نہ بندہ گھروں سوچ کے میں ہی ہویا کھڑا، میں سوچ کے نہیں آیا کہ میں کھڑا، لیکن تُسے ایڈی سونی گل کی میں کہا کھڑا لگا۔ علی بھائی مزہ لگا، جناب زینب دربار شام میں کھڑی، یزید کے دربار میں 36 ملکوں کے مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے یزید اپنے نبی کے نواسے کو کہیں شہید کر دیا، اور اس نے کہا محمد کا نواسا میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، میری طاقت کو نہیں مانتا تھا، میری حکمرانی کو نہیں مانتا تھا، میں اور بالکل تھن چھٹی دے رہی، میں نہیں آکھنا کیا کو سبحان اللہ، تھوڑی مرضی ہے نہ تسی آکھو، تو علی کی بیٹی جتنی بڑی لگے سبحان اللہ تھوڑی ہونی چاہیے۔ اب میں تم لوگوں کو کھلی چھٹی دے رہا ہوں، مکمل جماعتی بالکل چھٹی ہے، جناب سمیت سارے بندوں کو، جو بندہ نہ بولے اس کی اپنی مرضی ہے، میں اپنا من راضی کر رہا ہوں، تم اپنا من راضی کر رہا ہوں۔ علی کی بیٹی کے سامنے کہتا حسین میرا اختیار نہیں مانتا تھا، میری طاقت نہیں مانتا تھا، میں نے شہید کر دیا۔ اتنی بات کی تو علی کے جدید کے دربار میں علی کی بیٹی علی بن کے کھڑی ہو گئی۔ جناب زینب ایک جملہ ارشاد فرمایا، جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں جدید کہتے بھائی گال سنے ہے اللہ دی قسم ہے میں پہلی باری گل اتنی بڑی کروں گا کہ گل خود معراج ہے، بولنا نہ بولنا تو ہم چھٹی ہے۔ علی کی